Story time. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سب؟ اور سردیاں کیسی جا رہی ہیں؟ شرارتیں جاری ہیں؟ سردیوں میں یا سردیوں اور گرمیوں میں شرارتیں کبھی بھی نہیں رکتی ہے نا، وہ تو چلتی رہتی ہے نا. کبھی ماما کو تنگ کرنا ہے، کبھی بہن بھائیوں کو، ہے نا. تو آپ سب کو لاسٹ سٹوری یاد ہے جو ہماری پچھلی سٹوری تھی کہ آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے، ہے نا. ایک آدمی جو تھا وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے خچر کو لے کے شہر جا رہا تھا، اور کیا ہوا، سارے راستے لوگ کبھی اس کو کچھ کرنے کو کہتے تھے، کبھی کچھ کرنے کو. تو آخر میں کیا ہوا کہ اس کا خچر جو تھا وہ پانی میں جا کے گر گیا. آپ سب لوگ ان سے سبق حاصل کرتے ہو، ہے نا. آپ سب کو یہ سٹوری سنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر میں ان ساری باتوں کے اوپر عمل کرو اور ان چیزوں سے سبق حاصل کرو. وہ سارے بچے جو ہمیں MTA پر دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی اس سٹوری کے اینڈ میں ایک کوسچن ہوگا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ ہماری سٹوری کتنے دھیان سے سن رہے ہیں. ٹھیک ہے، سٹوری شروع کریں آج کی. آپ جانتے ہو شروع میں جب ٹی وی آیا تھا تو وہ کلرڈ نہیں تھا. تب ٹی وی جو تھا وہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتا تھا. چیزیں یا تو سفید نظر آتی تھیں یا پھر بلیک کلر کی نظر آتی تھیں، اور ہمیں اس میں کلرز نہیں نظر آتے تھے کہ لوگوں نے کس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کون سا کلر ہے ان کا. تو ایسی ہی سٹوری جو ہے آج کی جو سٹوری میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ بھی زیادہ پرانی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب لوگوں کے گھر نیا نیا ٹی وی آیا تھا، اور ہماری سٹوری کا نام ہے اچھا دوست کون ہے. ٹی وی کیا آیا، ایسے لگتا تھا لوگوں کے گھر میں ایک دنیا سمٹ کر آ گئی ہے. نت نئے پروگرام ہر شخص کی دلچسپی کا سامان تھے. جب خبروں کا وقت آتا تو سوئی گرنے کی آواز بھی نہیں چاہیے ہوتی تھی، کیونکہ گھر کے بڑوں کو اہم خبریں سننا ہوتی تھیں، اور امی اور باجی کو نئے نئے پکوان، نئے نئے کھانے بنانے کی ترکیبیں ملتی تھیں. اور بچوں کی تو سمجھو عید ہی ہو جاتی تھی، کیونکہ بچوں کو ٹی وی کے اوپر بہت سارے کارٹونز دیکھنے کو ملتے تھے. یہ سٹوری بھی جو ہے دو بھائیوں کے بارے میں ہے کہ ایک گھر میں سدید اور سفیر نام کے دو بھائی رہتے تھے. ننا منا پیارا سدید اور اس سے کچھ ہی بڑا سفیر میاں. سدید کو بھی کارٹون دیکھنے کا بہت شوق تھا، مگر اس سے بھی زیادہ اچھا اس کو یہ لگتا تھا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلے، ہے نا. گھر میں آپ بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کرکٹ کھیلتے ہو، اور کچھ ہمارے پاکستان میں تو بہت ساری گیمز ہوتی تھیں، لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتی تھیں، اور اسٹاپو جس کو کہتے ہیں، ہے نا. اور یہاں پہ بھی آپ بہت ساری، آپ بیڈمنٹن کھیل سکتے ہو، ٹیبل ٹینس کھیل سکتے ہو. تو ایسے ہی سدید کو بھی جو ہے وہ گیمز کھیلنے کا زیادہ شوق تھا، کیونکہ اسکول میں بھی سارا دن بیٹھے رہنے سے بچے تنگ آ جاتے ہیں. تو جب سارے بچے ٹی وی کے آگے بیٹھ کر نئے نئے پروگرام اور کارٹونز دیکھ رہے ہوتے تو سدید کچھ دیر تو سب کے ساتھ بیٹھتا تھا، لیکن پھر اس کا دل کرتا تھا کہ وہ باہر جا کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلے. یہ بھی ایک ایسے ہی دن کی بات ہے کہ سدید اور سفیر جو تھے وہ اپنے کمرے میں کارپٹ کے اوپر بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے تھے. تھوڑی دیر تو سدید نے کارٹون دیکھے سفیر کے ساتھ، لیکن پھر اس کا دل کیا کہ وہ سفیر کے ساتھ باہر جا کے کرکٹ کھیلے. مگر جناب سفیر صاحب تو ایسے مگن تھے کارٹون دیکھنے میں کہ بہت بلانے پر بھی انہوں نے سدید کی بات ہی نہیں سنی، اور سدید بیچارہ خود ہی اکیلا صحن میں جا کر بال سے کھیلنے لگ گیا. مگر آپ سوچو کوئی کتنی دیر تک اکیلا کھیل سکتا ہے نا. تھوڑی دیر تو وہ کھیلتا رہا، مگر پھر اس کا دل نہیں لگا اکیلے کھیلنے میں. وہ واپس آیا اور اس نے اندر آ کر سفیر کو کندھے سے ہلایا اور کہنے لگا، چلو نا بھائی، ہم باہر چل کر کرکٹ کھیلتے ہیں. جب سفیر نے یہ سنا کہ اس کا بھائی اس کو بار بار ہلا رہا ہے، اس کو بلا رہا ہے، تو اس نے اس کو غصے سے ڈانٹ کر باہر بھیج دیا. وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا.
اور باہر گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھنے لگ گیا. اس کو اتنا مزہ آ رہا تھا. باہر بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے, بھاگ رہے تھے, خوش ہو رہے تھے. کچھ ہی دیر کے بعد بچوں نے سدید کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا, اور دوسری طرف سفیر کو ٹی وی دیکھنے کا ایسا چسکا پڑا, امی ابو کے باوجود منع کرنے کے وہ ہر وقت ٹی وی کے آگے بیٹھا رہتا. جب اسکول سے واپس آتا اپنا بیگ جو ہے وہ سائڈ پہ پھینکتا اور ٹی وی کے آگے ہی بیٹھ کے کھانا بھی وہیں پہ بیٹھ کے کھاتا, اور تو اور اپنا ہوم ورک بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کرتا. کتنی بری بات ہے. آپ سب بھی ایسے کرتے ہو؟ ٹی وی کے آگے بیٹھ کے ہوم ورک نہیں کرنا چاہیے نا. آپ اس طرح دو چیزوں کے اوپر دھیان تو نہیں دے سکتے ہو نا, ہے نا. تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ بھی جو ہے وہ ٹی وی کے آگے بیٹھ کے اپنا ہوم ورک بھی کرتا تھا. کچھ روز کے بعد کیا ہوا, سفیر اسکول سے آیا اور آ کے اپنی امی سے کہنے لگا کہ آج اس کو وائٹ بورڈ پہ کچھ بھی لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا, اور اس کے سارے سوال جو تھے وہ غلط ہو گئے تھے, اور ٹیچر سے اس کو بہت ساری ڈانٹ سننی پڑی. اس کے امی اور ابا اتنے پریشان ہو گئے اور فوراً اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے. اور جانتے ہیں بچوں ڈاکٹر نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے سفیر کی نظر کمزور ہو گئی ہے, اور اب سفیر کو اینک لگانی پڑے گی. سفیر کو جب یہ پتہ چلا کہ اب اس کو اینک لگانا پڑے گی, اس کو بہت پریشانی ہوئی, کیونکہ اس کو اینک لگانا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا. مگر اب تو بہت دیر ہو چکی تھی. پہلے سفیر نے سب کی بات نہیں سنی تھی اور گھنٹوں ٹی وی کے آگے بیٹھ کے اپنی نظر کمزور کر لی تھی, اور اپنے اتنے پیارے دوست کو بھی ٹی وی کی وجہ سے ناراض کر دیا تھا, کیونکہ سدید کو تو اپنا ہی دوست مل گئے تھے جن کے ساتھ وہ باہر جا کے کھیلتا تھا. مگر پیارے بچوں, اچھا دوست کون ہوتا ہے؟ اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی پریشانی میں آپ کو اداس دیکھ کے آپ کا دل بہلائے, ہے نا, آپ کا ساتھ دے. تو سدید نے جب اپنے بھائی کو پریشان دیکھا تو وہ اپنی ساری ناراضگی بھول گیا, اور وہ پھر سے اپنے پیارے بھائی سفیر کا سب سے اچھا دوست بن گیا. دونوں بھائی اکٹھے اسکول جانے لگے, اکٹھے اطفال کلاس پہ جانے لگے, اور گھر آ کر اکٹھے کھیلنے بھی لگے. اب سفیر کو پتہ چل گیا تھا کہ زندگی میں بیلنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. دیکھو, ٹی وی دیکھنا بالکل بری بات نہیں ہے, کمپیوٹر کو سیکھنا بالکل بری بات نہیں ہے, لیکن ہر وقت بھی دیکھنا تو اچھی بات نہیں ہے نا. آپ اپنی نظر کمزور کر لیتے ہو, آپ کی کوئی ایکسرسائز نہیں ہو پاتی, تو اس طرح کس کا نقصان ہوتا ہے؟ ہمارا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. آپ نے اس سٹوری سے کیا سبق سیکھا؟ کہ اچھا دوست وہی ہوتا ہے. سدید کو اپنے بھائی سے ناراضگی بھی تھی, لیکن پھر بھی وہ سارا غصہ بھول کے اپنے دوست کے ساتھ, اپنے بھائی کے ساتھ واپس کھیلنے لگ گیا, ہے نا. زندگی میں بیلنس کتنا ضروری ہے نا ہر چیز کے لیے. ان بچوں کے لیے ایک سوال اس سٹوری میں جو ہمیں MTA پر دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے یہ سوال ہے کہ بہت زیادہ ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے سفیر کو کیا نقصان اٹھانا پڑا, اور اس کی اس مشکل میں کون اس کے کام آیا. ٹھیک ہے, یہ ہمارا سوال ان بچوں کے لیے ہے جو MTA پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور اب ہم ان سارے بچوں کی میلز پڑھیں جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں. لاسٹ پروگرام میں ہم نے ایک سوال پوچھا تھا کہ شیخ چلی کس شاخ پہ بیٹھا ہوا تھا, تو بہت سارے بچوں نے اس کا صحیح جواب دیا. ان میں سے 3 بچوں کے نام میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گی جنہوں نے ہمیں میل کی اور انہوں نے صحیح جواب دیا کہ شیخ چلی اسی شاخ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا جس کو وہ کاٹ رہا تھا. ہمیں بشرا طارق نے میل کی اور اس نے کہا کہ اس کو ہمارا پروگرام جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے, اور اس نے ہماری سٹوری بہت غور سے سنی تھی, اور اس نے جواب دیا ہے کہ شیخ چلی اسی لکڑی پہ بیٹھا ہوا تھا جو وہ کاٹ رہا تھا. بیلجیم سے ہمیں بشرا طارق نے میل کی تھی. تھینک یو بشرا, آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں ایک اور بچے نے جواب دیا ہے, سیرش نے, اور اس نے ہمیں میل کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ اس سے ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ بہت اچھے سے سمجھ آتا ہے اور وہ ان سے سبق حاصل کرتی ہے. اور اس نے ہمارے سوال کا صحیح جواب بھی دیا ہے کہ شیخ چلی اسی شاخ پہ بیٹھا ہوا تھا جس کو وہ کاٹ رہا ہے.
ہمیں نیکسٹ میل جو ہے وہ برینا عاطف نے لکھی ہے. برینا نے کہا ہے کہ وہ بولٹن سے ہے اور اس کی عمر 10 سال ہے اور اس کو ہمارا یہ پروگرام بہت اچھا لگتا ہے اور اس کو سب سے اچھی سٹوری شیخ چلی کی لگی تھی. اس کے علاوہ ڈسکا کوٹ سے ہمیں ریحان بٹ نے میل کی ہے اور اس نے ہمیں بہت ساری دعائیں بھی بھیجی ہیں, بیسٹ وشز بھیجی ہیں پروگرام کے لیے, اور اس نے کہا ہے کہ اسے ہمارا یہ پروگرام بہت پسند آیا ہے. وہ سارے بچے جو ہمیں MTA پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں میل کر سکتے ہیں, ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے storytime@mta.tv اور ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے storytime care of MTA International 16 گریسن ہال روڈ. ہمارا پوسٹ کوڈ ہے SW185QL UK. اور اس سبق کے ساتھ, اس لیسن کے ساتھ کہ نئی ٹیکنالوجی, نئی چیزیں ہمیں ضرور سیکھنی چاہیے, سمجھنی چاہیے, دیکھنی چاہیے, انہیں بھی ٹائم دینا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ وہ ساری گیمز بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے جو ہمیں ایکسرسائز میں مدد دیتی ہیں, جو ہماری صحت کے لیے بہت اچھی ہیں. ٹھیک ہے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.